السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء معاف کیجیے، پچھلا ویڈیو جو منقطع ہو گیا تھا کسی وجہ سے اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک نقطے سے لامحدود دائرے گزر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو۔ تو اسی طریقے سے دو نقطوں سے بھی لامحدود دائرے گزر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہاں پر دیکھیے، اگر دو نقطے ہیں تو آپ ایک دائرہ گویا اس طریقے سے کھینچا، ایک اور دائرہ یہاں سے کھینچا، ایک اور دائرہ اس جانب کھینچا، مختلف نصف قطر کے مختلف دائرے آپ کئی کھینچ سکتے ہیں، اس میں بے شمار کھینچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تین غیر ہم خطی نقطوں سے صرف اور صرف ایک دائرہ گزر سکتا ہے۔ طلباء اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں۔ اگر ہم خط نقاط کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے تین نقطے ہیں اے بی سی، یہ تینوں ہم خط نقاط ہیں۔ یہاں پر اگر کنہیں دو نقاط سے آپ دائرہ گزاریں گے، تیسرا نقطہ رہ جائے گا، یا تو بیرون میں رہ جائے گا یا اندرون میں رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر اور تین نقطے آپ نے لیے، اے بی سی، اگر یہ اور سی سے اگر آپ دائرہ گزار رہے ہیں تو یہ بی اندرون میں آ گیا، تو تینوں میں کا ایک نقطہ باہر رہ جائے گا، اگر وہ ہم خط تین نقاط ہیں۔ اگر غیر ہم خط تین نقاط ہیں تو آپ اس پر سے کیا ہے، ایک دائرہ بالکل بھی گزار سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو جوڑ لیا جائے، اس کو کیا ہے آدھا آدھا بانٹا جائے، اس کو جوڑ لیا جائے، اس کو آدھا آدھا بانٹا جائے، اس کی تنصیف کی جائے، تو یہاں پر آپ کو ایک نقطہ ملے گا۔ اس نقطے سے آپ مرکز مان کر ایک دائرہ اس پر کھینچ سکتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا طلباء؟ دیکھیے، تین غیر ہم خط نقطوں سے صرف اور صرف ایک دائرہ گزر سکتا ہے۔ طلباء آگے کا نقطہ دیکھیے، کسی قوس کے ذریعے مرکز پر بنا زاویہ اس قوس کے ذریعے باقی حصوں پر بنے زاویے کا دگنا ہوتا ہے۔ طلباء یاد رکھیے، دیکھیے اگر کوئی دائرہ ہے، اگر مرکز پر سے کسی قوس سے آپ دائرہ کھینچ رہے ہیں، پی کیو سمجھے، یہ پی کیو سے مرکز پر آپ ایک زاویہ بنا رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یہ زاویہ مرکزی زاویہ کہلاتا ہے۔ اگر اسی قوس پر سے آپ قوس پر کے کسی نقطے پر آپ ایک زاویہ بناتے ہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ محیطی زاویہ کہلائے گا۔ فرق سمجھ رہے ہیں طلباء؟ دیکھیے، مرکز پر اگر کسی قوس سے آپ زاویہ بناتے ہیں تو وہ مرکزی زاویہ، اگر اسی قوس سے محیط پر کے کسی نقطے پر آپ نے زاویہ بنایا تو یہاں پر دیکھیے پی آر کیو، یہ کیا ہو گیا؟ محیطی زاویہ ہو گیا۔ تو اب غور کیجئے اس نقطے کو، کسی قوس کے ذریعے مرکز پر بنا زاویہ اس قوس کے ذریعے باقی حصے پر بنے زاویے کا دگنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرکز پر بنا زاویہ دگنا ہوتا ہے کس سے؟ محیط پر بنے ہوئے زاویے سے۔ مرکزی زاویہ برابر 2 ضرب محیطی زاویہ۔ فرض کیجئے اگر یہ 60 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 2 ضرب 30، مطلب کیا ہے؟ محیطی زاویہ 30 ہو جائے گا۔ یہاں سے آدھا ہوگا محیطی زاویہ، محیطی زاویہ سے دگنا ہوگا مرکزی زاویہ۔ اگر محیطی زاویہ 30 ہے تو یہ 60 ہوگا، 40 ہے تو یہ 80 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مرکزی زاویہ اور محیطی زاویہ کی نسبت ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہاں پر 3 قسم کے محیطی زاویے بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ایک قوس اصغر ہے، پی کیو قوس اصغر ہے، یہاں پر اس پر مرکزی زاویہ بھی بنا، محیطی زاویہ۔ یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟
نصف دائرہ ہے، قطر پر آپ نے کیا کھینچا ہے، ایک زاویہ بنایا ہے محیط پر، یہ قطر ہوا، تو یہاں پر پورا کتنا ہو گیا، 180 درجے ہو گیا، تو یہاں پر بننے والا زاویہ اس کا آدھا ہو جائے گا، کتنا، 90۔ ایسے یہاں پر یہ جو زاویہ بنا یہ قوس اکبر پر زاویہ بن رہا ہے، تو قوس اصغر پر جو زاویہ مرکز پر بن رہا ہے وہ کیسے ہو جائے گا، معکوس زاویہ ہوگا، 180 سے بڑا زاویہ، تو 180 ڈگری سے زیادہ والے زاویے کو کیا کہیں گے ہم، زاویہ مقررہ یا زاویہ معکوس۔ تو مرکز پر بننے والا زاویہ کون سا ہو گیا، معکوس ہوا، اور یہاں پر ایک زاویہ بن رہا ہے، یہ زاویہ منفرجہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو زاویہ مرکز پر بنا ہے، فرض کیجئے آپ 220 بن رہا ہے، تو یہاں پر محیط پر بننے والا زاویہ اس کا آدھا ہوگا، 110۔ اس رشتے کو، اس تعلق کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ طلبہ ایک اور نکتہ ہے، خطۂ دائرہ اکبر کے تمام محیطی زاویے حادہ ہوتے ہیں۔ حادہ سے مراد کیا ہے، 90 درجے سے کم والے ہوتے ہیں۔ خطۂ دائرہ اکبر، خطۂ دائرہ اکبر دیکھیے یہ فگر ہے، یہ خطۂ دائرہ اکبر، پی کیو اور اس سے جڑی بڑی قوس کیا ہے، خطۂ دائرہ اکبر، اس حصے کو کہیں گے۔ اس پر بنے زاویے کیسے ہوتے ہیں، دیکھیے اس وتر پر ٹھہرے ہوئے زاویے، محیط پر ان کے نکات ہو رہے ہیں، زاویہ یعنی راسیں محیط پر بن رہے ہیں، یہ بی سی سمجھو، تو یہ سارے یہ بی اور سی تینوں زاویے کیا ہے، حادہ ہوتے ہیں، مطلب 90 درجے سے کم ہوتے ہیں، اور آپس میں کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نصف دائرے کے تمام محیطی زاویے قائمہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہاں پر بھی دیکھا کہ 180 درجے والا قطر ہو جاتا ہے، یہ سیدھی لکیر ہے، اس لیے مرکز پر بننے والا زاویہ 180 کا ہوتا ہے، تو اس کا آدھا کیا ہو گیا، 90 درجے۔ تو جتنے بھی آپ زاویے محیطی زاویے بنائیں قطر کے اوپر، تو کیا بنیں گے، وہ سارے کے سارے 90 درجے کے زاویے بنیں گے، اسی لیے نصف دائرے کے تمام محیطی زاویے قائمہ ہوتے ہیں۔ خطۂ دائرہ اصغر کے تمام محیطی زاویے منفرجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے خطۂ دائرہ اصغر، اب یہ بڑا قوس آپ نے چھوڑ دیا، صرف چھوٹے قوس کے اندر آپ وتر کو لیے اور اس قوس کو لیے، تو یہ خطۂ دائرہ اصغر ہو گیا۔ اس پر بننے والے تمام زاویے کیا، منفرجہ ہوتے ہیں۔ منفرجہ سے مراد 90 سے زیادہ اور 180 سے کم ہوتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے، آپس میں کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں۔ ایک اور آخری نکتہ ہے، دائری، مطلب میرے سیشن کا آخری نکتہ ہے، دیکھیے، دائری چار ضلعی کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے۔ دائری چار ضلعی کیا ہے، ایسا چار ضلعی، ایسا ذو اربعۃ الاضلاع جس کی راسیں دائرے کیا، دائرے کے محیط پر واقع ہوں، تو ایسے دائرے کو کیا کہیں گے آپ، دائری چار ضلعی کہتے ہیں۔ اب اس کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے، 180 ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پراپرٹی ہے، خصوصیت ہے، کس کی، دائری چار ضلعی کی۔ تو اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہاں مقابل کے زاویے کون سے بنے، یہ اور سی، تو یہ اور سی کو آپ جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا، 180۔ ایسے ہی بی اور ڈی کو جمع کریں گے، کیا ہو جائے گا، 180۔ اس بات کو طلبہ یاد رکھیے، آپ کے ہونے والے پوسٹ ٹیسٹ کا آپ اچھی طرح اہتمام کیجئے، اچھی طرح پڑھیے، یاد رکھیے، اور پوسٹ ٹیسٹ میں اچھے سے اچھے مارکس لانے کی کوشش کیجئے۔ فی امان اللہ۔